دبئی نے بحیرہ عرب کے بیچوں بیچ ایک ایسی جگہ پر جہاں قدرت نے شاید کبھی انسانی آبادی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک ایسا جزیرہ تعمیر کر دیا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ پام جمیرہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ دولت، عزم، جدید تعمیرات اور انسانی تخیل کی ایک ایسی مثال بن گیا جس نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ اگر انسان کے پاس وسائل ہوں تو وہ سمندر کے بیچ بھی اپنی مرضی کی دنیا تعمیر کر سکتا ہے۔ لیکن اس شاندار جزیرے کی خوبصورتی کے نیچے ایک ایسا سوال چھپا ہوا ہے جسے نظر انداز کرنا شاید بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر ہوگا کیا جب سمندر خود اس جزیرے کے خلاف کھڑا ہونا شروع کرے گا؟ یہ جزیرہ کسی مضبوط چٹانی زمین پر تعمیر نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیاد سمندر کی تہہ سے نکالی گئی ریت اور مٹی پر قائم ہے، ایسی زمین جو وقت کے ساتھ دبتی ہے، اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے اور مسلسل قدرتی طاقتوں کے اثر میں رہتی ہے۔ اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جو پام جمیرہ کی چمکتی ہوئی عمارتوں، شاندار رہائش گاہوں اور نجی ساحلوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اوپر سے دیکھا جائے تو پام جمیرہ کسی خواب سے کم نہیں لگتا۔ سمندر کے نیلے پانی میں ایک بہت بڑا کھجور کا درخت پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے مرکزی حصے سے 17 شاخیں نکلتی ہیں، جنہیں عالیشان رہائش گاہوں، مہنگی جائیدادوں اور نجی ساحلوں سے سجایا گیا ہے۔ اس پورے جزیرے کو ایک بڑے ہلال نما حفاظتی حصار نے گھیر رکھا ہے۔ یہ منظر بلشبہ انسان کی حیران کن تعمیراتی صلاحیت کا ثبوت ہے، لیکن اگر ہم خوبصورتی سے نظریں ہٹا کر اس کی بنیادوں کو دیکھیں تو کہانی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ پام جمیرہ کی تعمیر کا آغاز 2001 میں ہوا۔ دبئی اس وقت دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ مستقبل کا ایک نیا مرکز بن سکتا ہے۔ چند ہی برسوں میں سمندر کے اندر ایک ایسا جزیرہ وجود میں آ گیا جس پر لوگ رہنے لگے۔ دنیا کے مشہور اداکار، کھلاڑی، کاروباری شخصیات اور انتہائی دولت مند افراد یہاں رہائش اختیار کرنے لگے۔ یہاں گھر خریدنا صرف ایک جائیداد خریدنا نہیں رہا، بلکہ دولت اور حیثیت کی علامت بن گیا۔ لوگ ایسے ساحل خرید رہے تھے جو کچھ سال پہلے وہاں موجود ہی نہیں تھے، لیکن اس جزیرے کو بنانے کے لیے قدرتی زمین استعمال نہیں کی گئی تھی۔ انسان نے پہلے سمندر کے نیچے سے کروڑوں مکعب میٹر ریت نکالی، پھر اسے مخصوص مقامات پر ڈال کر ایک نئی زمین کی شکل دی۔ تقریباً 9 کروڑ 40 لاکھ مکعب میٹر ریت کو سمندر کی تہہ سے نکال کر مطلوبہ شکل میں پھیلایا گیا۔ اس کے بعد پہاڑوں سے لاکھوں مکعب میٹر پتھر نکالے گئے تاکہ حفاظتی حصار بنایا جا سکے۔ یہ کام اتنا غیر معمولی تھا کہ تعمیر کرنے والی کمپنی کو دنیا بھر کی درجنوں ماہر مشاورتی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں، کیونکہ اس پیمانے پر اس طرح کا منصوبہ اس سے پہلے تقریباً کہیں نہیں آزمایا گیا تھا۔ یہ صرف تعمیر نہیں تھی، یہ قدرت کے خلاف ایک بہت بڑا تجربہ تھا۔ انسان نے سمر سے کہا کہ جہاں پہلے پانی تھا اب وہاں زمین ہوگی، اور سمندر نے بظاہر اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سمندر کبھی کچھ بھولتا نہیں۔ پام جمیرہ کی سب سے بڑی کمزوری شاید وہی چیز ہے جس نے اسے ممکن بنایا، یعنی سمندر سے حاصل کی گئی ریت۔ ریت چٹان نہیں ہوتی، ریت وقت کے ساتھ بیٹھتی ہے، دبتی ہے، حرکت کرتی ہے اور اپنے اوپر موجود وزن کے مطابق اپنی ساخت تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے تعمیر کے دوران انجینئروں نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا جس کے ذریعے زمین کو طاقتور ارتعاشات دے کر ریت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور قریب قریب پیک کیا گیا۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ ریت کے ذرات کے درمیان موجود خالی جگہیں کم ہوں اور زمین زیادہ مستحکم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصنوعی طریقہ قدرت کے تمام اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتا۔ آپ زمین کو مضبوط بنا سکتے ہیں، لیکن آپ سمندر کو روک نہیں سکتے۔ آپ لہروں کو موڑ سکتے ہیں، لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ آپ ساحل کو پتھروں سے محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن پانی کے قدرتی بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پام جمیرہ کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ یہ آج کتنا خوبصورت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ 50 سال بعد کیسا ہوگا اور 100 سال بعد کیا صورت اختیار کرے گا۔ جب پام جمیرہ بنایا جا رہا تھا تو انجینئروں کو معلوم تھا کہ زمین وقت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے دوران زمین کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے۔
لیکن زمین کا بیٹھنا مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ 2009 میں ایک یورپی ماہر ادارے نے مصنوعی سیارے سے حاصل کیے گئے اعداد وہ شمار کے ذریعے پام جمیرہ کے بعض حصوں میں ہر سال تقریباً 5 ملی میٹر تک زمین کے نیچے جانے کی نشاندہی کی۔ 5 ملی میٹر سننے میں بہت معمولی مقدار لگتی ہے۔ ایک انسان کے لیے 5 ملی میٹر تقریباً کچھ بھی نہیں، لیکن اگر یہی عمل مسلسل جاری رہے تو معاملہ بدل جاتا ہے۔ 10 سال میں یہ مقدار کئی سینٹی میٹر بن سکتی ہے اور 50 سال میں فرق مزید نمایاں ہو سکتا ہے۔ اور مسئلہ صرف یہ نہیں کہ زمین نیچے جا رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر زمین ایک طرف بیٹھ رہی ہو اور سمندر دوسری طرف سے مسلسل اسے کاٹ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک اور خطرہ سامنے آتا ہے، ساحلی کٹاؤ۔ سمندر کبھی بھی مکمل طور پر ساکن نہیں رہتا۔ لہریں آتی ہیں، واپس جاتی ہیں، ریت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور ساحل کی شکل تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ قدرتی ساحل میں یہ ایک متوازن عمل ہوتا ہے، جہاں سے ریاض سے ریت آتی ہے۔ جہاں لہریں ساحل کو کاٹتی ہیں، وہاں قدرتی بہاؤ بعض اوقات نئی ریت پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان سمندر کے اندر ایک بہت بڑا مصنوعی جزیرہ بنا دیتا ہے اور اس کے گرد حفاظتی حصار قائم کر دیتا ہے تو قدرتی بہاؤ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پام جمیرہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا۔ حفاظتی حصار نے ایک طرف جزیرے کو بڑی لہروں سے بچایا، لیکن دوسری طرف اس نے سمندر کے قدرتی پانی کے بہاؤ کو بھی تبدیل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریت کا قدرتی سفر متاثر ہوا۔ کچھ علاقوں میں ریت جمع ہونے لگی، جبکہ دوسرے علاقوں میں ساحل سے ریت کم ہونے لگی۔ یعنی ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر کی ایک دیوار مضبوط کریں، لیکن اس کے نتیجے میں دوسری دیوار پر دباؤ بڑھ جائے۔ سمندر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف لہروں کو روکتے ہیں تو پانی اپنا راستہ دوسری طرف تلاش کرتا ہے، اور قدرت ہمیشہ اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے ساحلی کٹاؤ پام جمیرہ کے لیے ایک مستقل چیلنج بن گیا ہے۔ کچھ ساحلی علاقوں میں ریت کے مسلسل منتقل ہونے کی وجہ سے ساحل کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور جب قدرتی طور پر ریت واپس نہیں آتی تو انسان کو خود ریت لانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساحل کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ قدرتی ساحل کو اپنی دیکھ بھال کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مصنوعی ساحل کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان ریت نہ ڈالے، حفاظتی حصار کی نگرانی نہ کرے، پانی کے بہاؤ کو نہ دیکھے اور بنیادی ڈھانچے کی مرمت نہ کرے تو وقت کے ساتھ مصنوعی ساحل کی شکل بدل سکتی ہے۔ اسی لیے پام جمیرہ صرف ایک تعمیر شدہ جزیرہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والا منصوبہ ہے۔ اسے بنانا ایک کام تھا، لیکن قائم رکھنا شاید اس سے بھی بڑا کام ہے۔ اور اس کہانی میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا: سمندری ماحول۔ جب آپ سمندر کی ایک بڑی مقدار کو ریت سے بھر کر نئی زمین بناتے ہیں تو صرف زمین کی شکل نہیں بدلتی، سمندر کے نیچے موجود پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ مرجانی چٹانیں، صدفوں کے مسکن، مچھلیوں کے رہنے کی جگہیں اور سمندری جانداروں کے قدرتی راستے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پام جمیرہ کی تعمیر کے دوران سمندری ماحول کو بھی نقصان پہنچا۔ تقریباً 1.2 مربع کلومیٹر کے مرجانی علاقے اور صدفوں کے قدرتی مسکن متاثر ہوئے۔ یہ صرف چند پتھر نہیں تھے، یہ ایک مکمل سمندری نظام کا حصہ تھے۔ مرجانی چٹانیں سمندر کے اندر صرف خوبصورت منظر نہیں بناتے، بلکہ یہ لہروں کی طاقت کو کم کرنے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں اور چھوٹی مچھلیوں اور دوسرے سمندری جانداروں کے لیے پناہ گاہ فراہم کرتی ہیں۔ جب قدرتی مرجانی نظام متاثر ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایک نسل تک ماحول میں پھیل سکتے ہیں۔ بعد میں مصنوعی مرجانی ڈھانچے بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ سمندری حیات کے لیے نئی جگہیں پیدا کی جا سکیں، لیکن مصنوعی چیز قدرتی نظام کا مکمل متبادل نہیں بن سکتی۔ قدرت کو ایک خوبصورت مرجانی چٹان بنانے میں کئی دہائیاں، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ انسان چند برسوں میں ایک جزیرہ بنا سکتا ہے، لیکن قدرت کو ایک مکمل سمندری ماحول بنانے میں نسلیں لگ سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم مسئلے کی طرف: پانی اور نکاسی کا نظام۔
2018 میں پام جمیرہ کے ایک اہم علاقے میں گندے پانی کے نظام سے متعلق مسئلہ سامنے آیا، جس کے بعد ساحلی علاقوں پر آلودہ پانی پہنچنے کی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے لوگوں کو یاد دلایا کہ عالیشان عمارتیں اور مہنگے گھر اپنے اندر موجود بنیادی ڈھانچے کی کمزوریوں کو چھپا سکتے ہیں۔ آپ باہر سے ایک خوبصورت محل دیکھتے ہیں، لیکن اس کے نیچے پائپوں، نکاسی کے راستوں، بجلی کے نظام اور پانی کے ڈھانچے کا ایک پیچیدہ جال موجود ہوتا ہے۔ اور جب زمین مسلسل بیٹھ رہی ہو تو یہ نظام بھی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ پائپ لائنیں زمین کے ساتھ حرکت کرتی ہیں، نکاسی کے راستے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر شدید بارش ہو جائے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ 2024 میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والی غیر معمولی شدید بارشوں نے دبئی کے بنیادی ڈھانچے کے سامنے ایک نیا امتحان رکھ دیا۔ سڑکیں پانی سے بھر گئیں، نکاسی کا نظام شدید دباؤ میں آیا، اور کئی علاقوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا صحرائی شہروں کا بنیادی ڈھانچہ مستقبل میں بدلتے ہوئے موسموں کے لیے تیار ہے؟ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ایک شدید بارش خود پام جمیرہ کو سمندر میں نہیں ڈبو دیتی، لیکن ایسی بارشیں یہ ضرور دکھا دیتی ہیں کہ انتہائی بڑے اور پیچیدہ مصنوعی منصوبوں کو کس قسم کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دبئی کو اپنے پانی اور نکاسی کے نظام میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنا پڑ رہی ہے۔ دبئی نے ایک بہت بڑے زیر زمین نکاسی کے منصوبے پر کام شروع کیا، جس کا مقصد بارش کے پانی اور گندے پانی کو زیادہ مؤثر طریقے سے شہر سے باہر منتقل کرنا ہے۔ یہ منصوبہ اربوں ڈالر کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی ایک بنیادی فرق کو کم کر سکتا ہے، لیکن یہ ریت کو چٹان میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ساحلی کٹاؤ کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، یہ سمندر کے قدرتی بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتا، اور یہ زمین کے مسلسل بیٹھنے کے عمل کو ختم نہیں کرتا۔ یعنی مسئلہ صرف پانی کا نہیں، مسئلہ زمین کا بھی ہے، مسئلہ ساحل کا بھی ہے، مسئلہ سمندری ماحول کا بھی ہے، اور مسئلہ مستقبل کی موسمی شدت کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پام جمیرہ کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی خوبصورت تصویریں کافی نہیں، آپ کو اس کے نیچے چھپی ہوئی پوری تعمیراتی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ پام جمیرہ کے بعد دبئی نے مزید مصنوعی جزائر بنانے کی کوشش کی۔ پام جبل علی بنایا جانے والا تھا، اس سے بھی بڑے منصوبے سامنے آئے۔ سمندر کے اندر دنیا کے نقشے کی شکل میں جزیروں کا منصوبہ بنایا گیا، جسے دنیا بھر میں ایک غیر معمولی تعمیراتی تصور سمجھا گیا، لیکن ان میں سے کئی منصوبے اپنی اصل رفتار سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کچھ منصوبے رک گئے، کچھ کی رفتار کم ہو گئی، اور کچھ تقریباً خاموش ہو گئے۔ اس لحاظ سے پام جمیرہ ایک کامیابی بھی ہے اور ایک سبق بھی۔ کامیابی اس لیے واقعی مکمل ہوا اور آج بھی آباد ہے۔ سبق اس لیے کہ اس نے ثابت کیا کہ سمندر کے اندر زمین بنانا ممکن تو ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ایک بالکل مختلف چیلنج ہے۔ پام جمیرہ آج بھی دنیا کے سب سے مشہور مصنوعی جزیروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مہنگی رہائش گاہیں ہیں، شاندار ہوٹل ہیں، نجی ساحل ہیں، ریستوران ہیں، تفریحی مقامات ہیں، اور دنیا بھر سے آنے والے سیاح ہیں۔ اگر آپ اوپر سے اس جزیرے کو دیکھیں تو شاید آپ کو اس کی بنیاد کے بارے میں کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ ہو۔ آپ کو صرف ایک خوبصورت کھجور نما جزیرہ نظر آئے گا، لیکن اس تصویر کے نیچے ایک مسلسل جاری ہے۔ ریت بیٹھ رہی ہے، سمندر ریت منتقل کر رہا ہے، لہریں ساحل کو بدل رہی ہیں، انسان نئی ریت لا رہا ہے، حفاظتی حصار کی نگرانی ہو رہی ہے، نکاسی کا نظام مضبوط کیا جا رہا ہے، اور انجینئر مسلسل زمین اور ساحل کی حالت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک مستقل جنگ نہیں تو کم از کم ایک مستقل مذاکرات ضرور ہیں۔ انسان سمندر سے کہتا ہے یہ زمین ہماری ہے، اور سمندر خاموشی سے جواب دیتا ہے دیکھتے ہیں کتنے عرصے تک۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پام جمیرہ کی اصل شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف دولت کی کہانی نہیں، یہ صرف دبئی کی ترقی کی کہانی نہیں، اور یہ صرف حیران کن تعمیرات کی کہانی بھی نہیں۔ یہ انسان اور قدرت کے درمیان طاقت کے توازن کی کہانی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے عمارت بنا سکتا ہے، سڑک بنا سکتا ہے،
پل بنا سکتا ہے اور جزیرہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سمندر ہمیشہ خاموش رہے گا۔ سمندر کے پاس وقت ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان 10 سال کی منصوبہ بندی کرتا ہے، 20 سال کا قرض لیتا ہے اور 50 سال کی جائیداد بیچتا ہے، لیکن سمندر سینکڑوں اور ہزاروں سالوں کے پیمانے پر کام کرتا ہے۔ 5 ملی میٹر معمولی لگتا ہے، کل کئی سینٹی میٹر ہو سکتا ہے۔ آج چند میٹر ساحل کی تبدیلی معمولی لگ سکتی ہے، لیکن کئی دہائیوں میں یہی تبدیلی ایک پورے علاقے کی شکل بدل سکتی ہے۔ اسی لیے پام جمیرہ کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ کیا یہ کل غائب ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا ہونے والا نہیں۔ پام جمیرہ آنے والے کل یا اگلے سال اچانک سمندر میں غائب نہیں ہونے والا۔ یہ اب بھی ایک مضبوط، آباد اور انتہائی قیمتی جزیرہ ہے۔ اصل سوال زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسے برقرار رکھنے میں آنے والی لاگت کتنی بڑھے گی؟ اگر ساحل کو مسلسل نئی ریت چاہیے، اگر حفاظتی حصار کو مسلسل مرمت چاہیے، اگر بنیادی ڈھانچے کو بار بار مضبوط کرنا پڑے، اگر زمین کے بیٹھنے کی نگرانی مسلسل جاری رکھنی پڑے، اگر مستقبل میں شدید بارشیں زیادہ ہونے لگیں اور اگر سمندر کی سطح میں اضافہ ہوتا رہا، تو کیا پام جمیرہ کی دیکھ بھال آنے والی نسلوں کے لیے بھی اتنی ہی آسان رہے گی؟ اور اگر لاگت مسلسل بڑھتی رہی تو کیا یہ مصنوعی جزیرہ واقعی ایک مستقل کامیابی کہلائے گا، یا پھر یہ ایک ایسا عظیم منصوبہ ہوگا جسے ہر سال مزید پیسہ خرچ کر کے زندہ رکھتا رہے گا؟ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ قدرتی جزیرے کو بنانے کے لیے کسی کو سالانہ بجٹ نہیں دینا پڑتا، لیکن مصنوعی جزیرے کے لیے پڑ سکتا ہے۔ قدرتی ساحل خود کو دوبارہ ترتیب دیتا، مصنوعی ساحل کو انسان دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے۔ قدرتی زمین اپنی قدرتی ساخت کے مطابق وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ مصنوعی زمین کو اس کے استعمال کے مطابق مسلسل سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پام جمیرہ کو ایک مکمل شدہ منصوبہ سمجھنا شاید درست نہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو بننے کے بعد بھی مسلسل جاری ہے۔ اس کی تعمیر ختم ہوئی، لیکن اس کی دیکھ بھال ختم نہیں ہوئی، شاید کبھی ختم نہ ہو۔ اور یہی اس جزیرے کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی، کیونکہ پام جمیرہ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ انسان سمندر کے اندر اپنی مرضی کی زمین بنا سکتا ہے۔ لیکن اب آنے والی دہائیاں یہ فیصلہ کریں گی کہ انسان اس زمین کو قدرت کے سامنے کتنی دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایک طرف اربوں ڈالر کی دولت ہے، دوسری طرف کروڑوں سال پرانی قدرتی طاقتیں۔ ایک طرف جدید تعمیرات ہیں، دوسری طرف سمندر کی لہریں۔ ایک طرف انسان کا منصوبہ ہے، دوسری طرف قدرت کا اپنا منصوبہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پام جمیرہ کی کہانی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ آج جب آپ پام جمیرہ کی کسی عالیشان رہائش گاہ کی تصویر دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو نیلا سمندر، خوبصورت ساحل اور ایک شاندار عمارت نظر آئے، لیکن اگلی بار جب آپ اس جزیرے کو دیکھیں تو ذرا اس کے نیچے کا تصور کریں۔ وہ کروڑوں مکعب میٹر ریت، وہ سمندر کی تہہ، وہ حفاظتی پتھر، وہ مسلسل حرکت کرتی ہوئی زمین، وہ لہریں جو ہر دن ساحل کو چھوتی ہیں، وہ پانی جو ہر لمحہ ریت کو ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتا ہے، اور وہ انجینئر جو مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصنوعی دنیا کب تک اپنی جگہ قائم رہ سکتی ہے۔ پام جمیرہ شاید کبھی تباہ نہ ہو، ممکن ہے یہ آنے والی کئی نسلوں تک قائم رہے۔ ممکن ہے نئی ٹیکنالوجی اسے مزید مضبوط بنا دے، ممکن ہے انسان سمندر کے ساتھ رہنے کے مزید بہتر طریقے تلاش کر لے، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ جزیرہ قدرت سے آزاد نہیں ہے۔ یہ قدرت کے درمیان کھڑا ہے اور اسے ہر لمحہ قدرت کے قوانین کے مطابق ہی زندہ رہنا ہوگا۔ تو اگلی بار جب آپ پام جمیرہ کا نام سنیں تو اسے صرف دنیا کے امیر ترین لوگوں کے گھر، مہنگے ہوٹلوں اور خوبصورت ساحلوں کے طور پر مت دیکھیں، اسے انسان کے سب سے بڑے تعمیراتی تجربات میں سے ایک کے طور پر دیکھیں۔ ایک ایسا تجربہ جس میں انسان نے سمندر کے اندر زمین بنائی، اس زمین پر شہر بسایا، اس پر اربوں ڈالر کی جائیداد کھڑی کی، اور پھر سمندر سے کہا کہ اب اسے واپس لینے کی کوشش نہ کرنا، لیکن سمندر نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ہر سال نئی ریت، نئی مرمت، نئی نگرانی اور اربوں کی سرمایہ کاری درکار ہو، تو کیا انسان نے واقعی سمندر کو شکست دی ہے، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف ہر سال ایک نئی قسط ادا کر رہا ہے،
ایک ایسی قسط جو سمندر کو خاموش رکھنے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ پام جمیرہ آج بھی شاندار ہے، آج بھی مہنگا ہے، اور آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن اس کی اصل قیمت صرف وہ اربوں ڈالر نہیں جو اسے بنانے میں خرچ ہوئے، وہ مسلسل کوشش ہے جو اسے برقرار رکھنے کے لیے آنے والی دہائیوں میں کرنی پڑے گی۔ اور آخر میں فیصلہ شاید انسان نہیں کرے گا، فیصلہ وقت کرے گا، اور وقت کے ساتھ سمندر ہمیشہ اپنا حساب لیتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا کروڑوں روپے کا گھر ایسی زمین پر بنا ہے جو کبھی سمندر کی تہ تھی، اگر آپ جانتے ہوں کہ زمین وقت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، ساحل مسلل بدل سکتا ہے، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر سال بھاری سرمایہ کاری درکار ہو سکتی ہے، تو کیا آپ پھر بھی پام جمیرہ میں ایک گھر خریدیں گے؟ یا آپ کہیں گے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ بھی اس وقت خطرناک بن سکتی ہے جب انسان قدرت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے؟ پام جمیرہ انسان کی فتح ہے یا سمندر کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والا سمجھوتا؟ اس کا جواب شاید آج ہمارے پاس نہ ہو، لیکن سمندر جواب دینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا، وہ صرف انتظار کرتا ہے۔